بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھٹنوں کا درد، گھٹنوں میں سے آوازیں آنا یا گھٹنوں کی سوزش ایک بہت ہی کامن سی علامت ہے، اور عموماً مریض شروع میں تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے، لیکن یہ مرض جو بڑھتا جاتا ہے تو ان کو روزمرہ کے کام کرنے میں بہت ہی دقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کرنا پڑتا ہے۔ گھٹنوں کی سب سے بڑی اور سب سے کامن بیماری آسٹریو آرتھرائٹس ہے۔ آسٹریو آرتھرائٹس کا مطلب یہ کہ بڑھتی عمر کے ساتھ جسم کے اندر جو ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو جوڑوں میں سب سے پہلے وہ گھٹنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھٹنے ویٹ بیئرنگ جوائنٹس میں سے آتے ہیں، کہ ہمارے جسم کا سب سے زیادہ وزن ہمارے گھٹنوں پہ ہی پڑتا ہے۔ گھٹنوں کے جوڑ میں ایک نرم ہڈی ہوتی ہے جس کو کارٹلیج کہتے ہیں۔ بار بار گھٹنوں کے استعمال کی وجہ سے اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ یا بعض کنڈیشنز میں اسی گھٹنوں پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یا گھٹنوں کے بل گرنے کی وجہ سے اس میں فریکچر یا اس میں یہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ جو کارٹلیج ہے یہ گھٹنے یا جوڑ کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے دو ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کرتی ہیں، لیکن جب اس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ہڈیوں کے درمیان اس طرح کی ملائم سرفیس پیدا نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے دونوں سرفیسز رگڑ کھاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آوازیں آتی ہیں اور اسی وجہ سے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہی گھٹنے کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے گھٹنا درد بھی کرتا ہے اور باہر اس کے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آسٹریو آرتھرائٹس کا عمل ایک تو بہت ہی سلو ہوتا ہے، یعنی کہ یہ علامات کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہیں۔ یہ اچانک صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب کوئی ٹراما، چوٹ لگ جائے یا اس کے بل گر جائے مریض، تو اس وقت یہ اچانک سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ 40 سے 45 سال کی عمر کے بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم نارمل ایجنگ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ یہ آسٹریو آرتھرائٹس نہ صرف گھٹنوں پہ بلکہ ٹخنوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے علاوہ جسم میں تمام بڑے جوڑ اور اس کے علاوہ موروں پہ بھی بڑے حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ انحصار آپ کی ہڈیوں کی صحت پہ ہے۔ اگر تو کسی مریض کی ہڈیاں بہت اچھی اور صحت مند ہیں، ان کا وزن کم ہے اور وہ ایکٹیو ہیں اور کسی اور بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو یہی عمل بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مریض 55 اور 60 سال کی عمر میں بھی بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہڈیاں کمزور ہوں، وزن بہت زیادہ ہو تو یہی عمل بہت جلدی بھی سٹارٹ ہوتا ہے، اور عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد یہ عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جتنی جلدی اس بیماری کا علاج شروع کر دیا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے تو سوائے گھٹنوں کے درد کے علاج کے یا بہت ہی ریئر کنڈیشن میں نی ریپلیسمنٹ یعنی کہ نیا گھٹنا ڈلوا کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس پہ بات کریں گے کہ اس کا شروع سے ہی علاج کیسے کریں اور اس کی پروگریشن سے کیسے بچا جائے۔ یاد رکھیے کہ ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کی صحت کا بہت بڑا انحصار کیلشیم، وائٹامن ڈی اور پروٹینز ڈائٹ پر ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ ہماری خوراک بڑی بیلنس ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بیلنس مقدار میں پروٹینز مطلب انڈا، گوشت، دالوں وغیرہ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس جس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی ایک مخصوص مقدار شامل ہے۔ دوسرا کہ اپنے وزن کو کم رکھیں، کیونکہ جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا ہی گھٹنے جلدی خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر گھٹنوں کو چوٹ لگ جائے یا ان میں کوئی اس طرح کی انفلیمیشن آ جائے تو اس کا فوری طور پہ علاج کرائیں، کیونکہ اگر یہ چوٹ اندر کارٹلیج کو ڈیمیج کر چکی ہے تو وہ پھر مستقل طور پہ آپ کو تنگ کرے گی اور مسلسل آپ کو درد کی دوائیاں کھانی پڑے گی۔ اگر کسی کو گھٹنے کا درد ہے اور اس کو آوازیں آتی ہوں تو یاد رکھیے کہ گھٹنے کو جتنا سیدھا کر کے رکھیں گے اتنا ہی اس کی کارٹلیج کو ریپیئر ہونے کا موقع ملے گا۔
مثال کے طور پہ اگر ہم زمین پہ بیٹھیں تو ہمارے گھٹنوں پہ فلیکشن ہوتی ہے، مطلب وہ بہت زیادہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی کارٹیلیج ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو جتنا گھٹنے کو سیدھا رکھیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا کہ اس کی کارٹیلیج ٹھیک رہے گی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سیڑھیاں اوپر نیچے نہ چڑھیں، زمین پہ نہ بیٹھیں، آلتی پالتی مار کے نہ بیٹھیں، اور اگر ہو سکے، اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھی جائے۔ کچھ عرصہ یہ احتیاطیں کرنے سے اور کچھ خاص قسم کی ادویات استعمال کرنے سے گھٹنے کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل ہے، لیکن اگر ایک دفعہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کا علاج قدرے مشکل ہو جاتا ہے اور مسلسل درد کی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ یاد رکھیں، آسٹو آرتھرائٹس کوئی خطرناک مرض تو نہیں ہے، لیکن کافی تکلیف دہ والا مرض ہے، کیونکہ یہ مسلسل درد کرتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس میں روزمرہ کے کام کرنا بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خوراک، ایک بیلنس خوراک رکھیں جو آپ کے جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط رکھیں، اپنے وزن کو کم رکھیں، کوشش کریں کہ اگر جوڑوں کا درد یا آسٹو آرتھرائٹس جو گھٹنوں میں سب سے پہلے نمایاں ہوتا ہے، اس کا جلد سے جلد علاج کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔